امام مسلم لائے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں خود عن عدی بن ثابت، عدی بن ثابت سے، عن زر، وہ زر سے، وہ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، اس رب کی قسم جو ساری جانوں کو نکالتا ہے، سارے دانوں کو پھوڑتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس رب کی قسم انہ لعہد النبی الیہ، آقا علیہ السلام نے پکڑ کر ہاتھ میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، حدیث صحیح اور روایت امام مسلم الجامع الصحیح میں، اور فرمایا کہ خدا کی قسم جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا ہاتھ پکڑ کر، اور فرمایا تھا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، وعدہ کیا تھا کہ علی خدا کی قسم تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں کرے گا، جس شخص کو تجھ سے بغض ہوگا وہ منافق ہے، ختم ہو گئی۔ منافق کی پہچان تاجدار کائنات نے اپنی زبان حق ترجمان سے عطا کر دی کہ لوگوں زمانہ آئے گا، فتنے پھیلیں گے، گمراہیاں ہوں گی، اعتقاد میں تزلزل ہوں گے، اور تمہیں کئی پیمانے تمہارے پاس ہوں گے، ان میں سے ایک پیمانہ یہ بھی تھامے رکھنا، مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو، جس کے دل میں علی کا بغض دیکھو جانو منافق ہے۔ اب بولیے، دل تو جانو مومن ہے، جس کے دل میں علی کی محبت دیکھو جان لو وہی مومن ہے، اور مومن کے سوا علی سے محبت کر ہی کوئی نہیں سکتا، اور منافق کے سوا علی سے بغض کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کا حال تو جانتا کوئی نہیں، اب کیا خبر کہ کس کے دل میں محبت ہے، کس کے دل میں بغض ہے؟ یہ تو عالم الغیب جانتا ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے دل میں محبت ہے یا بغض ہے، دل کی چھپی ہوئی راز ہیں، چھپے ہوئے راز ہیں، تو اب پتہ کیسے چلے کہ اس کے دل میں محبت ہے سو یہ مومن ہے، اس کے دل میں بغض ہے سو یہ منافق ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے؟ دو ہی صورتیں ہیں، کیا؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا کلام سے یا چہرے سے، یا گفتگو سے یا چہرے کے رنگ سے۔ گفتگو سنو، گفتگو سنو، اگر اس کی گفتگو میں علی کی گستاخی کی بو نظر آئے، اس کی گفتگو میں علی شیر خدا پر جسارت ہو، اس کی گفتگو میں علی کا ادب اور حیا نہ ہو، اور اس کی گفتگو کے لفظ علی کی محبت میں ترے ہوئے نہ ہوں، اور علی کی محبت کی بوندیں نہ گر رہی ہوں اس کی گفتگو کے لفظوں سے، علی کی محبت میں ڈوبا ہوا نہ ہو اس کا کلام، تو سمجھو منافق ہے، اور علی کی محبت میں ڈوب کر بولے تو سمجھو مومن ہے۔ اب ایک اور صورت بھی ہے، ممکن ہے بولے نہ چپ رہے، چپ ہے، یہ تو ہوا جس نے خطاب کیا، تو خطاب کرنے والے تو کی خطاب سے محبت علی کی خوشبو بھی آ گئی، اور منافقت اور بغض کی بدبو بھی آ گئی، یہ تو بو آ گئی، پتہ چل گیا۔ اور اگر کوئی خطاب کرنے والا نہیں، صرف عام سامع ہے، سن رہا ہے، بولتا نہیں، تو آقا اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ سادہ اس کا چہرہ دیکھ لو، اگر علی کی تعریف ہو اور اس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھو مومن ہے، اور علی اور علی کی تعریف ہو، علی کی تعریف ہو اور اس کے چہرے پر قبض کے اثرات آ جائیں، قبض، سمجھو منافق ہے، گھٹن آ گئی، مروڑ آ گیا، مروڑ، سمجھو منافق ہے، اور اس کی طبیعت کھل گئی پھول کی طرح، سمجھو مومن ہے، کیونکہ علی کی محبت علی کی خاطر نہیں ہے، علی کی محبت نبی کی خاطر ہے، علی کی محبت علی کی نہیں، علی کی محبت نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت نبی کے لیے نہیں خدا کے لیے ہے۔ یہ رشتے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے
جب ایسی ذاتیں جن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسی باتیں کر دی ہوں، ایسی ذاتیں جن کے لیے خدا اور رسول نے ایسی باتیں کر دی ہوں، تم بھی بات کرو تو حیا کیا کرو، ان کا ذکر کرو تو ادب سے کیا کرو، اور اجتناب کیا کرو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کہنا ہے تو کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ یہی حدیث جو میں نے صحیح مسلم سے کوٹ کی، یہی امام ترمذی نے بھی اپنی جامع میں لی، امام ترمذی نے یہی حدیث، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے آقا علیہ السلام نے عہد کیا تھا انہ لا یحبک، اس میں تھا اللہ یحبنی، اب فرمایا علی انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی میں یہ کہتا ہوں کہ سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ اہل سنت عقیدہ ہے، یہ اہل سنت ہے۔ اگر اہل سنت نام ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان اماموں کا ازواج مطہرات اور صحابہ کو ماننے کا، تو یہ اہل بیت کا جو محبت ہے حضرت علی کی، یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اسی طرح آقا نے ہاتھ پکڑ لیے، اخذا بید حسن و حسین، حسن اور حسین کے، یہ بھی امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑ لیے، فقال من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وحب ہذین، اور ان دو شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے، واباہما وامہما، اور ان دونوں کے والد سے علی سے اور ان کی ماں سے فاطمہ سے محبت کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح امام نسائی نے بھی، کیا امام مسلم، یعنی کل ائمہ سیاستہ نے، اس طرح امام نسائی نے مناقب میں، امام نسائی نے باب قائم کیا، بڑی توجہ سے سنیے، باب، اور باب کا عنوان رکھا، امام مسلم نے عنوان رکھا کہ حب علی ایمان ہے، امام مسلم نے، اور امام نسائی نے باب رکھا الفرق بین المؤمن والمنافق۔ بھئی یہ دیکھ لیجئے، کسی کو شک ہو بھئی میں کو اپنے پاس سے گھڑ رہا ہوں تو میری گردن اڑا دی جائے، ایک بات بھی میں نے اگر غلط کہی ہو روایت، ایک بات بھی، الفرق بین المؤمن والمنافق، باب ہے مومن اور منافق کا فرق، یہ باب قائم کر کے اس میں وہی حدیث لاتے ہیں، فرمایا لا یحب، حضرت علی نے روایت کیا کہ حضور نے وعدہ کیا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ میرے ساتھ سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا، سوائے منافق کے بغض کوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ روایت ایک ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک راوی ہیں حضرت ابو معاویہ، ان سے انہوں نے حضرت اعمش سے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، یہ سند کے ساتھ، آگے پھر وہی ابن حبیش کے ساتھ عن علی، اس سند سے لی۔ دوسری پھر حضرت وکی کے طریق پر واصل بن عبد الاعلی، انہوں نے حضرت وکی سے عن الاعمش، وہ دوسرے طریق پر یہی فرمایا کہ سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا علی سے، سوائے منافق کے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ تیسرا طریق یوسف بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فضل بن موسیٰ سے، انہوں نے طریق اعمش سے وہی کہ لا یحبک الا مؤمن ولا اور یبغضک الا منافق، کہ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام وہ کہتے ہیں آپ کو کہ ہم نے ایک پیمانہ آقا کے فرمان کے بعد بنا لیا تھا، کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، صحابہ کہتے ہیں جب سے آقا نے فرمایا کنا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم نے اگر کسی منافق کو پہچاننا ہوتا، مجلس میں بیٹھے ہیں اور پہچان نہیں کہ منافق کون ہے، تو حضرت علی کی تعریف کر دیتے، حضرت علی کی شان کر دیتے، جس کے چہرے پر مروڑ آ جاتا، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ جاتے یہ بے ایمان و منافق ہے۔ ہم منافق کو پہچانتے تھے بغض علی سے، اور مومن کو پہچانتے تھے حب علی سے۔